اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الکہف 18ویں سورہ، اس کے آخری اور 12ویں رکوع کی 9 آیات جو 102 تا 110 پر مشتمل ہیں تلاوت کی گئیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ یہ سورہ الکہف تک کئی ماہ سے اس کا مطالعہ چل رہا تھا۔ بڑی اہم سورہ، قرآن کی تمام صورتیں اہم ہیں، اس میں اسلام کی بنیادی تمام تعلیمات آ گئی ہیں اور مختلف قصص کے ذریعے سے باتوں کو واضح کیا گیا ہے۔ اہل مکہ نے یہود کے اکسانے پہ چند سوالات کیے تھے، 3 سوالات کا ذکر آتا ہے، ان کے جوابات دیے گئے ہیں، اور آخر میں ان تمام قصوں میں ان تمام تعلیمات میں جو پورے سورہ میں آتی رہی ہیں
پچھلے 11 رکوع میں وہ اس پہ اس کا نچوڑ آ گیا ہے ان پوری آیتوں میں۔ اسلام کی دعوت، قرآن کی دعوت ہے کیا؟ جن آیتوں پہ پچھلے درس کا خاتمہ ہوا تھا 100 اور 101، ان میں کہا گیا تھا اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ انبیاء کرام کیا کہتے رہے ہیں کہ یہ دنیا توحید پر قائم ہے، توحید ہی حق ہے، شرک بالکل غلط فلسفہ ہے، شرک کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو شرک کا شائبہ ہو تبھی کو پسند نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے کیا چاہتا ہے، کیسے دنیا میں گزاریں وہ، اس کے لیے اس نے جو ہے اپنے رسولوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس کڑی کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کہ دنیا جو ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن ختم کرے گا، کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور آخرت تو توحید، آخرت اور رسالت یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، یہی تعلیم مختلف پیرائے سے بار بار سمجھائی جا رہی ہے۔ تو جو لوگ اس بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، اور بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے، یہاں تک کہ ایسے وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو بظاہر اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، وہ بھی ان کا یقین نہ ہو آخرت پہ، نہ ہوتا ہو تو ایسا معاملہ ہی نہ ہو جیسا ہمارا ہوتا ہی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس دن جس کا انکار کر رہے تھے ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی۔ اسی بات کو قرآن پاک میں سورہ تکاثر میں جیسے کہا گیا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، جس چیز کا تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تو کہا جا رہا ہے تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، ہاں سن لو، تم ضرور دوزخ کو یقینی طور پر دیکھ کے رہو گے، اس دن یقین آ جائے گا۔ یقین کہا گیا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جہنم کو دیکھ لو گے۔ اب اس کے بعد سے جیسا بتایا میں نے کہ ان آیات میں اس کا خلاصہ ایک طریقے سے آ گیا ہے۔ اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو شروع میں باتیں بتائی گئی تھیں کہ اس میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جو بڑے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، کھاتے پیتے لوگ، حکمراں طبقے سے تعلق ان کا تھا بیشتر کا، جیسا کہ مفسرین کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کو طرح طرح کی آزمائشوں سے سابقہ پیش آیا۔ انہوں نے جا کر کے ایک پناہ میں غار میں پناہ لیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ إِلَى الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں جو ہے تھپکی دے کر کانوں پہ برسہ برس کے لیے سلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا انتظام کیا، اور اس کو آخرت کے یقینی ہونے کا ایک نمونہ بنا دیا کہ اسی طرح آخرت بھی ہوگی۔ 200 سال یا اس سے کچھ زیادہ 300 سال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ پڑے رہے اس کے اندر میں کہ اسی طرح آخرت بھی ہوگی۔ اور وہ کیسے نوجوان تھی؟ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کے ایمان میں فروزنی عطا کی تھی، ان کو بڑھایا تھا، یہ مطلوب ہے۔ اس کے بعد سے اور بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں جس میں کہ مومن اور کافر کا نصیحت اس میں آئی ہے، جس میں کہ ایک کافر کا رویہ کیا ہوتا ہے مادی دنیا پہ، اور مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، اور ایک طرح سے مادہ پرستانہ ذہنیت کی نکی کی گئی ہے۔ اس میں قصہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام بیان کیا گیا ہے، جس میں بتانا مقصود یہ تھا کہ دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عقل میں نہیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی حکمتوں کو خوب جانتا ہے، اسی لیے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو اس پہ میں راضی برضا ہونا چاہیے، اس میں وہ بیان کیا گیا تھا۔ اور آخر میں جس پہ پچھلے ہفتے اس کا خاتمہ ہوا قصہ ذوالقرنین کا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک صالح حکمراں کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا کی جو دوسری کتابیں مذہبی پائی جاتی ہیں اس میں اچھی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کچھ نصیحتیں جائیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ قرآن پاک کا انداز آخری کلام کا عجیب ہے، اس میں نمونے پیش کر دیتا ہے، دیکھو ایسا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے تمہیں، یہ صرف کچھ نصیحتیں نہیں دے دیتا بلکہ ایک ایگزامپل دے دیا۔ ایک عادل بادشاہ جو کہ ایک موحد تھا، خدا پرست تھا، آخرت پر اس کا پکا یقین تھا، عادل تھا اور رعایا پرور تھا، ایسا ہونا چاہیے، وہ دکھا دیا۔ گویا کہ ایک طرح سے نمونہ دکھا دیا کہ جب وہ نظام برپا ہوگا جس کی طرف ایک دعوت دے رہے ہیں، الٹیمیٹلی وہ ہوا تو کیسا ہوگا، وہ اس کا نمونہ بھی دکھا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے اب وہ جو بنیادی تعلیم ہے جس سے لوگوں کو انکار ہے،
نہیں مان دے رہے ہیں مادہ پرستی کے غلبے میں توحید رسالت اور آخرت اس کی طرف توجہ پھیری جا رہی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے، اور وہ کیا رہا تھا، مکے کے سردار جو تھے، جو تھوڑی سی ان کو دولت مل گئی تھی تو اس کے نشے میں چور تھے، اور یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان نہیں رہے تھے، بلکہ وہ چند لوگ جو اس پر ایمان لائے تھے، اس پر عمل کر رہے تھے، ان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہی کے سامنے اب وہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو ہے کہ یعنی جو تعلیمات بیان یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ تو کیا لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال کرتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ نزلا، قرآن پاک جو ہے جیسا پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ ایسے جو چند لوگ پائے جاتے ہیں جو صحیح معنوں میں ملحد ہوں، حالانکہ ایسا ہوتا کوئی نہیں ہے، زندگی پر کوئی ملحد رہے وہ بھی جب موت کا وقت قریب آتا ہے، پریشانی آتی، بیماری آتی ہے، تو پھر وہ بھی کچھ نہ کچھ کہنے لگتا ہے، کچھ کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن بیان کرتا، بلکہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی شکل میں اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کہا کہ میرے بندوں کو سمجھ رکھا کہ یہ کارساز بنیں گے۔ ساری خرابی کی جڑ یہی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر ہے تو وہاں پہ ہمارے کچھ لوگ ہوں گے۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اور ہولی گھوسٹ کو بنا لیا کہ صاحب یہ ہمارے مدد کریں گے۔ چنانچہ عیسائیوں کے بنیادی عقیدے میں ہوتا ہی یہی ہے کہ جو یہ مان لیں نعوذ باللہ کہ اللہ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا تاکہ دنیا میں جتنے لوگ آئیں گے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، بس اتنا کافی ہے۔ غلط عقیدہ۔ یہودیوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بنا لیا تھا کہ یہ ہمارے پشتبانی میں آ جائیں گے۔ وہ مکے کے لوگ جو تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، ان کو بھی پوچھتے تھے وہ۔ اور دنیا میں لوگوں نے دوسرے لوگوں تو بڑے لوگوں کی بات اللہ نے عبادی کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک صالح بندے یہ ان کا ہم دامن پکڑ لیں گے، قیامت میں بھی بچا لیں گے۔ یہ بنیادی خرابیاں ہوتی ہے کہ کوئی ہمارا پشتبان بنے گا، ہمارے پیچھے آئے گا، ایسا ہمارے آدمی ہی ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اسی کے بارے میں کہا جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ میرے بندوں کا کارساز بنا لیں، کوشچن مارک، یعنی کتنا غلط عقیدہ ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ مریم میں کہا گیا ہے، گویا کہ اس کا جواب دیا گیا، کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا۔ ہرگز نہیں، کوئی پشتبان نہیں ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور خود ان کے مخالف بن جائیں گے، گویا کہ وہ ان کے مقابل میں ایک طرح سے مدعی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ڈٹ کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہمارے آدمی چھوڑ دیا جائے، کیا کہ یہ تو تمہارے انکاری ہوں گے، تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، ڈونٹ نو، مجھے کچھ نہیں معلوم کون صاحب ہے یہ کیا کر رہے تھی، میں نے ایسا کبھی نہیں کچھ کہا تھا، ظاہر بات ہے یہی ہے۔ تو صاف یہی بات کہا جا رہا ہے، اس لیے اس پہ کچھ کہا نہیں گیا، قرآن میں ذکر کہا گیا، اس میں نے بھی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ایسا سمجھ رکھا ہے۔ تو آدمی یہی جو سب سے بڑا شرک ہے کہ آدمی جو ہے ایمان اور عمل صالح، جو ابھی آئندہ آیتوں میں آ رہا ہے یہاں پہ، کہ جنہوں نے ایسا سوچ رکھا ہے ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ اب آگے فرمایا جا رہا ہے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ ایسے لوگوں کو کافر کہا گیا یہاں پہ، یہ کفر کر رہے ہیں، ایسا جو کر رہے ہیں یہ اصل حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے ان کے لیے ہم نے ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ نزلا، اللہ تعالیٰ نے کیا کلام کیا کہ نزلا کہتے ہیں ضیافت، ترجمہ صحیح بالکل ضیافت۔ کہیں آدمی جاتا ہے ویلکم کے لیے تو امیڈیٹلی جو پیش کی جاتی ہے بغیر انتظار کے، آج ایسی پارٹی آئی، بارات آئی، معلوم ہوا کہ بیٹھے بھی نہیں تھے صوفے پہ بھی، فوراً آ گیا بیرا لے کر کے لیے صاحب فلاں 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 چیزیں، ناٹ لائک دیٹ، یہ نزول کہلاتا ہے۔ کچھ بغیر کہے پوچھے بس لیجیے صاحب یہ ڈرنک ہے، ٹھنڈا چاہیے، گرم چاہیے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے۔ صاحب نے کہا کہ یہ دنیا میں مان کے نہیں دے رہے تھے، بغیر پوچھے پاچھے کچھ بس فوراً ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ضیافت کے لیے۔ ضیافت مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آیا، کوالالمپور میں ایک گاڑی کا، ہمارے دوست کا نئی گاڑی کا کسی نے شیشہ توڑ دیا، ہم تھانے پہنچے سینٹرل کوالالمپور میں، بہت سجا سجایا، حالانکہ پولیس کے تھانے عجیب سے لگتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہا تھا دیکھنے میں، بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک نوجوان کو ایک پولیس والا پکڑ کے لایا، لگ رہا تھا کہ مجرم ہے،
دوسرا آدمی جو شریف طریقے سے بیٹھا تھا پولیس والا بے تہا پیٹنے لگا اس کو، بغیر کسی ریمارک کے کچھ کہے ہوئے اس آدمی نے اشاروں میں کیا کیا کچھ نہیں معلوم، میں تو گھبرا گیا، کیا یعنی کوئی پیش لفظ نہیں، کوئی دیباچہ نہیں کہ بھئی کیوں کیا، بس پیٹنا شروع کر دیا اس کو۔ ہمارے دوست ہاتھ لے گئے تھے، یہی ان کی ضیافت ہے۔ تو فوراً مجھے نزل لفظ یاد آیا کہ مجرمین کے لیے یہی ہوتا ہے، امیجیٹلی، بہت سخت الفاظ ہیں یہ، ان کے لیے ہم نے نزلہ، ان کی ضیافت کی جہنم تیار کر رکھی ہے جس چیز سے ان کا انکار ہے۔ اب اس کے بعد سے سوال کیا جا رہا ہے، دنیا میں سب لوگ کچھ نہ کچھ کام میں لگے ہوئے ہیں، ایوری بڈی سو بیزی، هل ننبئکم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ میں تمہیں بتاؤں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ بالاخسرین اعمالا، اپنے اعمال میں، اپنے ایکشنز میں سب سے زیادہ ناکام۔ دنیا میں جتنا بھی آدمی کام کرتا ہے اس کام کے پیچھے جو ہوتا ہے وہ کچھ فائدہ سوچتا ہے، کچھ ٹارگیٹ بناتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایک ٹارگیٹ بناتے ہیں، صحیح راستے پہ چلتے ہوتے ہیں، تھوڑا کام کرتے بہت زیادہ نفع ان کو ہوتا ہے، جلدی کامیابی مل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیر لگتی ہے، لیکن کچھ لوگ اگر ایسے ہوں کہ غلط راستے پہ چل رہے ہوں، غلط سمت میں جا رہے ہوں، چلے جا رہے ہوں، اے صاحب غلط راستہ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں ہم صحیح ہے، وہ نقشے میں ہی دیا تھا، گوگل ہی بتا رہا تھا، وہ بھی غلطی کرتا ہے اکثر، چلے جا رہے ہیں۔ میں نے گوگل ایسی لفظ استعمال کر لیا یہاں پہ، تو کہا کیا ہوتا ہے، کہاں پہنچ گئے کچھ پتہ نہیں۔ کہا ہے کہ جو اپنے اعمال میں دنیا میں جو بالکل جو ہے وہ غلط سمت پہ لگے رہے، وہ کبھی خیال نہیں آیا، انگریزی میں اس وقت کہتے ہیں بینکرپسی، آدمی اپنا مال بھی لگائے، کیپٹل لگائے، پروفٹ تو پروفٹ وہ بھی چلا گیا، اس کو کہتے ہیں بینکرپٹ۔ علماء نے کہا کہ خسارے میں یہ چیز شامل ہوتی، بینکرپسی، کچھ بھی نہیں بچا، سب چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں کوشچن مارک، قرآن کا انداز ہے، بتاؤں میں کون ہو سکتے ہیں وہ؟ ظاہر ہر آدمی کوئی نہ کوئی ٹارگیٹ بنائے کام کرتا ہے، ہمیں کیا ملنا ہے، کہاں جانا ہے، کس لیے جانا ہے، کیا مقصد ہے وہ، تو پہلے سوال لگایا ایک دم سے یہ قرآن کا انداز، آدمی پڑھے سمجھے تو اس کو۔ الذین ضل سعیہم فی حیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کی ساری جد و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، صحیح سمت میں بھٹکی رہی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کبھی خدا کا خیال نہیں آیا، کبھی آخرت کا خیال نہیں آیا، میں کہاں سے آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کوئی مقصد ہے اس کا۔ اتنے سارے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات پیدا کیے ہوئے ہیں، نباتات پیدا کیے ہوئے ہیں، ہم ہی کو صرف یہ طریقہ دیا، کہتا ہے کہ احسن تقویم ہمیں بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، بس یوں ہی کبھی خیال نہیں آیا اس کا کوئی مقصد ہے کہ پیچھے یہ ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو بگیسٹ اینیمل ان دا ورلڈ، اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اونٹ اور جراف بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، سب سے لمبی گردن ہوتی ہے، ہمارے وزن کے کئی گنا ہوتے ہیں وہ، ان کا کوئی سوال کتاب نہیں۔ کیوں خیال نہیں دل میں آیا کہ ہم سوال کیے جائیں گے، ہم سے پوچھا جائے گا، آخرت کوئی ہونی ہے، تو گویا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ایک غلط مفروضے پہ کرتے رہے، اس کے بارے میں کہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں۔ علماء نے اس کے سلسلے میں لکھا، مفسرین نے، کہ یہ کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں، ابھی جواب اس کا آگے آنے والا ہے۔ کسی نے کہا یہود و نصارہ مطلب ہے اس سے، کسی نے کہا کہ خوارج، یا اور وہ جو خوارج اس سے مراد ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مشرکین، کوئی کہہ رہا ہے کہ کیا اس سے وہ مراد ہیں جو بدعت کرتے ہیں وہ، تو محسن نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ مراد ہیں جن کے اندر وہ صفات پائی جائیں جو آئندہ بیان کی جا رہی ہے، وہ تمام لوگ مراد ہیں اس کے اندر میں، کہ جن کی زندگی میں صحیح غلط راستے میں بھٹکی رہی وہ، اور یہ دلچسپ چیز یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم اچھا کر رہے ہیں، بہت صحیح کر رہے ہیں۔ ہمیشہ آدمی کو اپنا انٹروسپیکشن کرتے رہنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں صحیح ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اللہ کی سنت کے مطابق ہے، تو یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ جو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، وہ خدا سے بے نیاز رہے، آخرت سے کہ بالکل بے خوف رہے، اور کریک کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیت کو ماننے سے انکار کیا۔ کس ماننے میں ماننا؟ رب کی آیات سے کیا مراد ہیں؟ اس سے علماء نے مفسرین کیا ہے کہ ایک تو وہ آیتیں جو نشانیاں پورے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، آفاق و انفس میں، ہمارے اندر بھی اور ہمارے اس کے باہر بھی، پورے کائنات میں، اور کائنات سمجھتے ہیں یونیورس سے جا کے ملٹی ورس ہو گیا ہے، سب پھیلی ہوئی ہیں، اس سے انکار کرتے رہے وہ۔
وہ آیت کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ ہی حق ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی حاکم ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اسی کے حکم چلنا چاہیے، اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی سے دل لگانا چاہیے، وہ کہتا ہے وہی کرنا چاہیے۔ اور کیسے؟ جیسا انبیاء کرام کہتے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کا آخری ماڈل بنا کے بھیجے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے انکار کرتے رہے۔ وہ لقائہ، اور اس سے ملاقات کو، اس سے ملاقات کو، اللہ سے ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ آدمی کسی بڑے آفیسر سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ہلو ہائی کے لیے جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے فلاں کام ہوا، فلاں کام کیا، نہیں کیا، کتنا کیا؟ اللہ ایک سرک کے لیے ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتے رہے وہ، اس سے کفر کرتے رہے وہ۔ میرے بھائیو یقین جانیے ہم سب لوگ اس کے مخاطب ہیں، اسی لیے مسلمان نے کہا ہے کہ جن کے اندر صفات پائی جائے، آخرت کا یقین ہمیں حساب دینا ہے۔ جو کچھ میں اس وقت کہہ رہا ہوں، کس طرح سے کہہ رہا ہوں، کس نیت سے کہہ رہا ہوں، کیا مقصد ہے ہمارا، یہ ہم اس کے بعد جو کچھ جا کے کریں گے، جو کرتے رہے ہیں، اس کا ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ کیا وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ جس طریقے سے ہم کو کرنے کو کہا گیا ہے، جو زندگی ہماری ہونی چاہیے؟ یہ بات ہمیشہ ذہن میں نہیں رہی ان کے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، مفروضہ غلط، سب ضائع۔ ایک آدمی جو یہ سمجھتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، جس کو چاہو مار لو، جتنا چاہو ظلم کر لو، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اسی طریقے سے ہمیں فلاں پوزیشن ملنی چاہیے، بردے مل جائیں، کیا جیسے دوڑ دھوپ لگی ہوئی ہے اس کے اندر میں، کبھی خیال نہیں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں کچھ حساب دینا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، ڈو آئی ڈیزرو اٹ؟ ایسی ہم آگے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ لوگوں کی بھلائی کے لیے، فائدے کے لیے، اپنے لیے ہے، کھائے کے لیے؟ تمام چیزوں کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہنا ہے کہ انہوں نے تمام جو مفروضہ غلط تھا ان کا غلط، اس کی وجہ سے ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ کتنے بڑے خسارے کی بات ہوگی، آدمی 50 60 70 80 سال کی زندگی میں کرتا رہے اور کبھی خدا کا خیال نہ آئے۔ اللہ کے وہاں پیشی بھی ہونی ہے، پوچھا جائے گا ہم سے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی دیکھ لے گا، نام اور سامنے آ جائے گا، ہم کیا کچھ کرتے رہے تھے، دل میں کچھ تھا، زبان پہ ہم کیا کہتے رہے تھے، یہ سب دکھائے جانے والا ہے۔ یہ کبھی اس کا خیال نہیں آیا، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو کہا جا رہا ہے کہ ہم انہیں قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ اب یہاں پہ لوگوں نے اس کے خوب معنی لکھا ہے کہ وزن سے مراد کیا ہے، اور نقیموں سے کسی نے کہا کہ ان کے چونکہ تمام اعمال خدا بیزاری اور آخرت فراموشی پہ مبنی تھے، اس کا کوئی وزن نہیں تھا، تو کہنے لگے کہ نے لکھا ہے کہ صاحب تولا تو اس وقت جاتا ہے جب کوئی وزن کسی چیز کا ہو، جب کچھ ہے ہی نہیں تو تولا کس چیز کو جائے گا؟ لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ بیلنس کا مطلب ہوتا ہے دو پڑھنے والے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہاں ایسا نہیں ہے جیسا ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہی والا پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میں وزن کا مطلب ہوتا ہے اس کی کیا ویلو ہے۔ چنانچہ دیکھیے اس حدیث میں جو سے کہا گیا ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ العظیم، دو کلمے زبان پہ انتہائی ہلکے اور میزان میں انتہائی وزنی، کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ والحمد سبحان اللہ العظیم، ہم سب جانتے ہیں اس کو، دل سے پڑھا جا رہا اس کا مطلب اور اس سے اظہار کیا جا رہا ہے، تو کیا چھوٹے تو ہیں بہت ذرا سے، میٹیریل دیکھا جائے اگر دیکھا جائے تو بہت چھوٹے کلمے ہیں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت وزنی ہے۔ تو یہاں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن اسی چیز کا ہوگا جو اس نیت سے کیا جائے گا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور اسی کے طریقے کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چنانچہ مفسرین جو ہیں موٹی سی ایک بات لکھ دیتے ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، بس وہ اس کا وزن ہوگا، اور نہیں تو بس غلط۔ آدمی اس کو کیا سمجھتا رہے، بڑی نیکیاں کر رہا ہے، نئے نئے قسم کے طریقے اختیار آدمی کر رہا ہے، وہ عبادتوں کے بھی کہا گیا قرآن میں کہ نہیں، قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے، اسی کا وزن ہوگا وہاں پہ۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو سمجھ کے کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور جو بالکل خدا رسول کا خیال ہی نہیں ہے، آخرت کو مانتے ہی نہیں، خدا کو مانتے، ان کا معاملہ تو اور بھی دگرگوں ہے۔ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ سب کے لیے ہے۔ عام طور سے ہم سے غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جس سے ماشاءاللہ مومن بھی ہیں، وہ بھی ہیں، نماز روزے سوا سب کچھ کرتے رہتے ہیں، اتنا فرض، ایسا نہیں ہے۔ ہم سب کے لیے آیتیں ہیں جو بار بار توجہ ہماری چاہتی ہیں، اس میں کتنے خسارے کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کہے کہ اس کا ہم کوئی وزن نہیں رکھیں گے،
ویٹ لیس ہوگا، بالکل کوئی ویلیو اس کی نہیں ہوگی۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا ہے جو جہنم ہے۔ کس لیے؟ بما کفروا، پھر وہی بات کہی گئی ہے، کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے کفر کیا، کس چیز سے؟ واتخذوا آیاتی ورسلی، اس میں ترجمہ ہوا ہے کہ میری آیات اور رسولوں سے کفر کیا، ان کا مذاق اڑایا۔ رسولی کہا گیا ہے، میرے رسولوں کا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، لیکن عمل کون سا کرنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ۔ تو رسولی کہا گیا ہے، ایک کا وہ انکار کر رہا ہے، سب کا انکار کر رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، رسول پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کلمے کا حصہ ہے آپ، لیکن ایمان تمام انبیاء کرام پہ لانا ضروری ہے۔ وہ تو اس نے اگر انکار کیا آخرت کا، وہ طریقہ اس کا آخرت فراموشی کا رہا، تو گویا کہ وہ تمام انبیاء کا، رسولوں کا انکار کیا رسولی، اور اس کا مذاق بنایا۔ یہ مذاق بنانا صرف نام لے کر کے، اس کا پوسٹر لگا کر کے، کارٹون بنا کے ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کے سامنے اللہ اس کی آیت پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی جائے، بظاہر وہ نام ہمارے جیسا رکھتا ہو، ارے اوکے آپ لوگوں کو اور کام ہی کیا ہے، مذاق بنا رہا ہے وہ، ہی ٹیکنگ اٹ لائٹلی۔ تو مذاق بنانے میں صرف وہی طریقہ مذاق کا نہیں ہے جو لفنگے لچے کرتے ہوں، بلکہ وہ تمام چیزیں مذاق میں آئیں گی، جو آدمی اس کو جو ہے کوئی ویلیو نہ دے، اس کا جو منہ گھما لے، اس سے بے اتنائی برتے، تمام چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اور حضوات تو اس میں سبھی چیزیں ہیں کہ آدمی مذاق اڑائے تو بہت ہی خراب چیز ہوگی۔ اس وجہ سے ان کے لیے ان کا جزا جو ہے جہنم ہے۔ قرآن پاک کا انداز ہے کہ جب وہ ایسے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے فوراً بعد میں پھر وہ بتاتا ہے کہ جو مطلوب طریقہ ہے اگر وہ کوئی اپنائے تو پھر کیا ہونا ہے۔ انبیاء کرام آتے کس لیے ہیں؟ انذار کرنے کے لیے اور بشارت دینے کے لیے۔ انذار گزر چکا، ایسا کرو گے، ایسا کرو گے، مذاق اڑاؤ گے، کفر کرو گے تو نتیجہ یہ ہے۔ اور جو مان لیں اس کو، اللہ کو مان لیں، توحید پہ قائم ہو جائیں، شرک سے بیزاری اختیار کریں، انبیاء کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور سے اس کی جو ہے وہ یعنی اتباع کریں، تو ان کے لیے آخرت پہ پورا یقین رکھیں، وہم بالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پہ پورا یقین رکھنے والے ہوں، تو اس کے نتیجے میں کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ وہاں پہ کہا گیا تھا کافروں کے لیے انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کافروں کے لیے جہنم کو کہا گیا تھا، وہاں نزل ہے، وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے لیے، مومنین کے لیے جنات الفردوس نزلا، ان کی ضیافت کے لیے جنتوں کے باغ ہیں۔ اب پہلی بات ہے ایمان، ایک جامع لفظ یہاں پہ آ گیا ہے، اور ایمان کے کیا مطالبے ہیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قضاء و قدر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، پوری تفسیر ہم جانتے ہیں۔ وہ تمام ایمان، ویسے ایمان نہیں، مان لینا، بس دل سے مان لینا اور اسی کے مطابق اپنا عمل ہو جانا، اور اس کی تشریح آگے کر دی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پچھلی آیتوں میں انہوں نے کفر کیا، بہت سارے اعمال کیے، کچھ اچھے اعمال بھی ہو سکتے ہیں بظاہر، یونیورسٹی بنائے، کالج بنائے، اسپتال بنائے، صفا خانے بنائے، لنگر کھلوائے، لیکن اللہ کو نہیں مان رہے، ہمیں وہاں کچھ نہیں چاہیے، سب یہی ہے، کچھ نہیں ہے جو اس کا۔ اور یہاں پہ ایمان کے بعد عمل صالح، وہ تمام کے تمام اعمال جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اس میں 5 وقتہ پنجگانہ نمازیں ہیں، اس میں روزہ بھی ہے، زکوٰۃ اور حج بھی ہے، وہ اعمال بھی ہیں جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہے وہ، اور جیسا پہلے بھی ایک درس میں کہا گیا تھا کہ اعمال صالح اصلاح سے مراد ہے، دنیا میں پوری طرح فساد شیطان و کفار نے مچا رکھا ہے، اس کی اصلاح کرنا، وہ بھی اعمال صالح میں ہے۔ یہ کریں، ان کے ضیافت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فردوس کے باغ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جنت فردوس کے باغ ہوں گے، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے،
لا یبغون عنہا حولا، اور اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ یہاں پہ ٹھہر کر کے ہم دیکھیں کہ یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے جنات الفردوس کا، قرآن پاک میں دو جگہ یہ لفظ فردوس استعمال ہوا ہے۔ ایک تو یہاں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اور سورہ مومنون میں صرف فردوس لفظ ہے، الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، باقی جنت پورا قرآن میں پھیلا ہوا ہے۔ فردوس کیا ہے؟ فردوس کے بارے میں لوگوں نے جو تحقیق کی ہے تو بڑی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے ایک جنت کے لیے ایک معروف لفظ ہے جو دنیا کی تمام قدیم زبانوں میں اس جیسا لفظ پایا جاتا ہے جو قدیم زبانیں ہیں۔ چنانچہ اس ملک میں سنسکرت بہت پرانی زبان سمجھی جاتی ہے، اس کا پردیشا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورگ بھی لفظ آتا ہے لیکن وہ سورگ جو جنرل ہے، لیکن اعلیٰ جنت کے بارے میں پردیشا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ کلدانی زبان جہاں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام رہنے والے تھے، اس میں پردیسا لفظ استعمال ہوا ہے، اور قدیم ایرانی زبان میں جسے زند کہتے ہیں، پیری دائزہ، تقریباً ملتا جلتا اس انگریزی جیسا ہو یہ۔ عبرانی زبان میں پردیس، عبرانی زبان موسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی۔ آرامی زبان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے تھے، اس میں زبان پیرڈیس کہا گیا ہے۔ سریانی زبان میں جس کا کہ ذکر پچھلے دنوں آیا تھا اصحاب کہف کے سلسلے میں، وہاں پہ فردیسو۔ گریک زبان میں پیراڈائسوس، لیٹن میں اور انگریزی میں پیراڈائس، اور عربک میں فردوس۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تمام الفاظ تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ اور فردوس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کہ ایک ایسا باغ جس کے گرد حصار ہو، بہت وسیع ہو، اور وہ آدمی کے قیام گاہ سے متصل ہو، قریب ہو، دور نہ جانا پڑے کہ چلو اللہ پاک چلتے ہیں اپنے۔ اس میں ہر قسم کے پھل، خصوصاً انگور کے پھل ہوں، اور کچھ کنسیپٹ میں تو یہ بھی آتا ہے کچھ منتخب قسم کے پالتو جانور اور پرندے بھی وہاں ہوں۔ کلام جاہلیت میں بھی فردوس کا لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں کہا جا رہا ہے۔ تو ایک ایسی بڑی جگہ جو بکثرت باغ اور چمن اور گلشن پائے جاتے ہیں، وہ فردوس کے تعریف میں آتا ہے۔ تو قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے، جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ دو جگہ استعمال ہوا ہے، یہاں اور سورہ میں۔ یہاں کہا کہ جنات الفردوس، یعنی گویا کہ جنت پہ ہی اس کا اضافہ فردوس کا کیا گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جنت الفردوس جو ہے وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، اسی لیے جب تم دعا مانگا کرو تو جنت الفردوس کی دعا مانگا کرو۔ ہمارے وہاں بھی تعزیتی الفاظ لفظ استعمال کرتے ہیں تو جنات الفردوس کو بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں جگہ آپ کو دے۔ تو جنات الفردوس نزلا، تو جہاں کفار کے لیے کہا گیا تھا، میں نے ایک مثال بھی دی کہ آتے ہی جو ہے بغیر کسی تمہید کی پٹائی چھڑائی شروع کر دی، اور جہنم کے لیے قرآن میں لکھا گیا کافرین کے لیے، اور مومنین اور مثالیں کرنے والوں کے لیے ان کی ضیافت کے لیے جاتے ہی جنات الفردوس نزلا۔ ہم سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے نمازوں میں، اور اس کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے، ایک آگے بات کہی گئی ہے، بڑی اہم کہی گئی ہے، لا یبغون عنہا حولا، اس جگہ سے نکل کر کہیں ان کو جانے کا دل نہیں چاہے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن میں خاص طور سے دو جگہ لفظ فردوس آیا اور کہا گیا کہ ہمیشہ رہیں گے، جانے کا دل نہیں چاہے گا۔ آدمی کی خاصیت ہوتی ہے اس میں، انسان میں، کہ وہ ایک ہی چیز کو مونوٹنس ہو تو اس سے دل گھبرا جاتا ہے، اس سے چاہتا ہے کچھ چینج ہو، اور بہتری کی تلاش پہ رہا کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ترقیاں ہوئی ہیں وہ سب اسی لیے سے ہوئی ہیں کہ آدمی بہتر سے بہتر چاہتا تھا۔ مجھے یاد پڑتا اپنے بچپن میں نے 10 گھنٹے کا سفر 30 کلومیٹر کا بیل گاڑی پہ کیا، لگتا تھا ایسا ہوتا ہی ہے۔ آج کے زمانے میں 15 منٹ جہاز لیٹ ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے آدمی کو، لیکن اسی میں انسانوں نے ترقیاں کرتے کرتے آج یہ طریقہ ہو گیا ہے کہ 900 کلومیٹر فی رفتار سے ہوائی جہاز اڑتا ہے، جیٹ۔ ترقی کیسے انسان نے کی؟ تو ہمیشہ تبدیلی کی طرف چاہتا ہے۔ وہاں پہ بھی یہ معلوم ہے کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ ایسی نو بنو ترقی کرتا رہے گا، اس میں چینج آتے رہیں گے کہ آدمی کو دل گھبرائے گا نہیں اس کے اندر میں۔ یہ بہت خاص بات کہی گئی ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیسا لگے گا ہمیشہ ہمیشہ وہی چیز، بالکل چینج۔ دنیا میں بھی جن لوگوں کو
اتفاق اکثر آپ میں سے بڑے لوگ ہیں ہوا ہوگا، آپ کسی جگہ کسی ہوٹل میں جائیں، بڑے اچھے ہوٹلوں میں 4-5 دن رہنے کا اتفاق ہو، آپ 5 دن الگ لگے گا، ہر چیز سیٹنگ الگ الگ کر دی جاتی ہے. کمرہ تو وہی رہے گا، یہ کمرے کی سیٹنگ الگ کر دیں گے، ڈائننگ ہال کی لابی کی سیٹنگ الگ، کچن اس کے کہاں کھانا ہوگا اس کی سیٹنگ الگ، اور نو بنو ترقیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ اس میں آدمی کا دل نہیں چاہے گا کہ چلو کہیں اور چلتے ہیں. ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی گھبرا کے سوچے چلو جہنمی کی طرف چلتے ہیں، ذرا دور سے دیکھ لیں گے کیسی ہے، کہ نہیں، یہ مفسر نے لکھا ہے کہ جب ادھر ہی چلتے ہیں دیکھنے، ذرا کافی دنوں کے رہتے گا، کچھ نہیں دل چاہے گا اس کا، ہمیشہ اسی میں رہنا چاہے گا وہ. اب اس کے بعد جو 2 آیتیں آئی ہیں اس کا کیا یہاں پہ ریلیونس ہے؟ ابھی بتایا گیا تھا کہ قریش مکہ نے سوالات پوچھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات کے جواب دیے. آپ کو نہیں معلوم تھا، آگے بتاؤں گا میں، اس کی تفصیلات آ چکی ہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، حضرت خضر کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ گویا کہ اگر سمندر ہو اور اس میں آدمی بہت کچھ پالے تو گویا کہ ایک قطرہ نکال لے، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اس علم میں سے تم کو تھوڑا سا دیا گیا ہے، جو اسی کا ذکر کیا جائے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ شِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے. بعد نظر میں آدمی دیکھے تو کچھ لگے گا کہ کچھ لگتا مبالغہ جیسے ہے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنا سمندر زمین کا 3 گنا بڑا، کتنا پانی اس کے اندر ہے، کوئی لکھ نہیں سکتے آپ. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کمالات ہیں، اس کا جو علم ہے، اس کا معاملہ ایسے ہی ہے. ایک یونیورسٹی میں ایک پروفیسر الیکٹرانکس انجینئرنگ کے ہیں، تو انہوں نے قرآن سے شک رکھتے ہیں، تو انہوں نے پرنٹنگ کے بارے میں بتایا. 1 اسکوائر ملی میٹر میں جو پرنٹنگ ہوتی ہے، جو لیزر پرنٹر سے 7 کلر ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور اس میں پکسل سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنی خوبصورت پرنٹنگ ہے. تو پوری تفصیل میں نہیں بتاؤں گا، اس سے ضرورت بھی نہیں وہاں پہ. انہوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 1 پکسل یعنی 1 اسکوائر ملی میٹر میں جتنی انک خرچ ہوگی ایک پتی کے نمونے کو پرنٹ کرنے میں کاغذ پہ، اس کا انہوں نے کچھ اماؤنٹ نکالا جو معلوم ہے اس کو. اب پھر آپ پتیوں کا اندازہ لگائیے دنیا میں کتنی زیادہ ہیں. انہوں نے صرف ایک مثال دیا، اس کو کیلکولیٹ کیا تو 10 ٹو دی پاور جو نمبر آ رہا تھا وہ سمندر میں جتنا پانی ہے اتنا اگر روشنائی ہو تو کم پڑ جائے. یہ پرچہ چھپا ہوا ہے اچھے جرنل میں. ایک طریقہ یہ تھا بتانے کا، یعنی اسی آدمی انہیں کو دوبارہ ریپروڈیوس کرنا چاہے. اللہ کے علم ہی تو ہے، جو پتیاں اللہ نے بنائی ہم کوئی بنا سکتا ہے کیا؟ روشنائی ختم ہو جائے. قرآن پاک میں سورہ لقمان میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی یعنی دوات بن جائے جسے 7 سمندر مزید روشنائی فراہم کرے، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی. بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے. یہی بات دوسرے انداز میں بتائی گئی کہ وہاں پہ درخت سارے قلم بن جائے. پہلے قلم سے لکھا جاتا تھا اور آج بھی جو لکھا جاتا ہے وہی پرنٹر تو ڈاٹ ہوتا ہی ہے وہاں پہ، تو ختم نہیں ہوں گے. واقعہ یہی ہے، کوئی مبالغہ اس کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات، اس کا علم. اور انسان اگر دنیا میں بہت کچھ حاصل کر لے گا تو ایک تھوڑا سا حصہ اس کا، بہت ذرا سا، اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے تم کو بتایا گا اس علم کی وجہ سے ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، لامت نہیں ہیں. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کروانا چاہتا ہے کہ جو تم نے پوچھا اس کا جواب ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کمالات کا جہاں تک معاملہ ہے جس پر تمہیں ایمان لانے کی بات کی جا رہی ہے تو وہ تو ایسا ہے، اس کی باتیں تو ختم نہ ہو اور روشنائی ختم ہو جائے. پھر اپنے بارے میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم
کہو میں بھی تو تم جیسا ایک انسان ہوں، لیکن کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا اللہ کے وجہ سے وہ اللہ نے دیا تھا مجھے، میرا علم نہیں تھا وہ۔ یہ مفسر اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، اور اپنی بات کر دی کہ بھئی کیا کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، الہ معبود، واحد ایک خدا ہے۔ وہی توحید کی تعلیم جہاں سے شروع ہوا تھا سورہ کا آغاز، یہ مجھ پہ وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک خدا ہے، یہ ماننا اس کے تقاضوں کے ساتھ میں بس۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو انکار کیا ان کا نتیجہ بتا دیا گیا تھا۔ اب جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہو، خواہش مند ہو، امیدوار ہو، تو اسے کیا چاہیے؟ تو اس میں توحید کی دعوت بھی دے دی گئی اور آخرت پہ یقین کی، کہ جو آخرت کا یقین رکھتا ہو، اللہ سے ملنا ہے تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، بس وہ عمل صالح کرے۔ عمل صالح کی تفصیلات آ چکی ہیں، کیا کچھ قرآن منع کرتا ہے اس سے رک جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اس سے رک جائے، اور جس چیز کا حکم دیتے ہیں، آپ نے جو کیا ہے کرنے کا حکم دیا ہے، پسند کیا ہے، وہ کرے، اصلاح کرے، صدقہ جاریہ جو کہتے ہیں وہ سب کرے، تمام چیزیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں وہ کرے۔ عمل فلیعمل عملا صالحا، تو اللہ پر ایمان، توحید، آخرت پر ایمان اور عمل صالح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان، اس میں جز آ گیا کہ آپ نے کیا کہا کرنے کو، تینوں باتیں آ گئیں۔ اور شرک اتنی غلط چیز ہے، بات اللہ کی بات کہہ دی گئی تھی کہ شرک کے بغیر بے معنی ہے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس کی بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جیسا پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بندگی میں شریک کرنا عبادت ہی میں صرف نہیں، ظاہر ہے کہ ہم مسلمان نہیں کسی اور چیز کو پوچھتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس کے خلاف کوئی چیز کو کرنا، اس کے خلاف قوانین پہ عمل کرنا، اللہ اس کے اصول کے خلاف کے حکام کے منافی کوئی چیز ہو، وہ لوگوں کی دوسروں کی بات مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمارا خاندان کہتا ہے، قبیلہ کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں، بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کس کے لیے، لیکن اللہ اس کے اصول کے خلاف ہے، چلا آ رہا ہے، غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا نہیں۔ اپنی عبادت، رب کی عبادت میں اپنے رب کہا گیا یہاں پہ، اپنے پالنہار، اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، میرا رب بھی جو تمہارا پالنہار ہے، جو تمہارے ہر وقت تمہاری ہر چیز کی خبر گیری کر رہا ہے، اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یہ کام کرے۔ تو یہ آخری رکوع میں قرآن پاک میں، اس سورہ میں قرآن پاک کی پوری تعلیمات کا، اس سورت کی پوری تعلیمات کا گویا کہ نچوڑ پیش کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک عملاً اور قولاً پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وإنا نعوذ بك من سخطك وعذابك من النار اللهم حبب إيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔